وعلیکم السلام بھائی، تھینک یو۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں، آپ سنائیے۔ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ میں ایک سوال پوچھ رہا تھا، اگر آپ برا نہ مانے تو پلیز جی رہنمائی۔ جی چلیے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو جہنم جاتا ہے، رائٹ؟ ہاں جی، تو یہ کون ہمیں اور ہلا رہا ہے کہ آپ گناہ کرو؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا نا تو اس کے اندر دونوں سرشت رکھے، دونوں مادے اس کے اندر رکھے، اچھائی کے بھی اور برائی کے۔ یہ سمجھ لیجیے اس دنیا میں خدا تعالیٰ نے جو بھیجا ہے نا وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی انسان کا امتحان بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں جو ہماری صلاحیت خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، نیک صلاحیتیں، انہیں استعمال میں لے کر ہم نے آنا ہے، اور ان صلاحیتوں سے ہم نے اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، یہ دراصل اسی کا نفس ہے۔ یہ جسے ہم شیطان کہتے ہیں نا، یہ دراصل میں ہمارے اسی نفس کا نام ہے، شیطان، ٹھیک ہے نا؟ اور خدا نے اس چیز کو دھتکارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کے 3 نفس بیان کیے ہیں، کہ انسان کے اندر 3 طرح کے نفس ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ میں جب انسان ہوتا ہے نا تو وہ ایک نمبر کا جاہل ہوتا ہے، اسے صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ جس طرح کے یہاں لوگ آتے ہیں، آ کر گالیاں دیتے ہیں تیش میں آ کر، حالانکہ گالیاں دینے کا کوئی تک بنتا نہیں، اور سوال ہے کہ گالیاں دینے کے بعد، برا بھلا کہنے کے بعد، ان کا نفس ان کو ملامت نہیں کرتا کہ یار میں یہ کیا کر کے آیا ہوں، میں کس نبی کا ماننے والا ہوں، میں کس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، کس مذہب سے میرا تعلق ہے۔ لوگوں نے جب سنا ہوگا تو کون بدنام ہوا ہوگا؟ مجھے تو کوئی بھی نہیں جانتا، لوگ تو یہی کہیں گے بھائی ایک مسلمان تھا، کہتا تھا کہ جی میرا نبی محمد ہے، میری کتاب وہ ہے قرآن کریم ہے، اور میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اور میں خیر امت ہوں۔ لوگ تو یہی جانیں گے نا، تو اس کا نفس اس کو ملامت نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جو بھائی ہے نا اوپر جو آپ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ ادھر سائیڈ میں ابھی جو گیا ہے، اس کو یہ چیز ریئلائز ہوئی، آیا مجھے لگتا ہے یہ بھی اسی ارادے سے تھا، اس نے کہا گالیاں دینی ہے، تو اس نے کہا اگر میں نے گالیاں دی تو ایگزامپل فوراً ایک دم میرا وجود پیش کر دیا، جیسے اس نے دیکھو اس سے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہاں یہ گالیاں دے رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اس لیے بیچارہ نیچے اتر کے چلا گیا۔ دوسرا ہوتا ہے نفس امارہ، اس میں انسان ڈالم ڈول رہتا ہے بن پیندے کے لوٹے کی طرح، کبھی وہ نیک امال کرتا ہے، کبھی برے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ ہاں یار میں بہت زیادہ برے اعمال کر رہا ہوں اور نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہ اس میں پھر ان کا نفس ملامت کرتا ہے ان کو کہ یار نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز نجات کا ذریعہ ہے، پہلا حساب کتاب یہی ہوگا، اور قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے نماز پڑھنے کی، تو مجھے چاہیے کہ میں نماز پڑھوں۔ وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، جب کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر خود کو ولی اللہ سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چلے یار تھوڑے دن چھوڑ دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں ثواب کرتے کرتے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ ہوتے ہیں نفس لوامہ۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ میں جب انسان پہنچ جاتا ہے نا، اول تو اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر بائی چانس کوئی اس طرح کی بات ہو بھی جاتی ہے نا تو بس وہ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں پرویا جاتا، یعنی مومن سے اگر ایک خطا ہو گئی ہے وہ پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، بس وہ نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا عقل مند انسان ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر نہیں کھاتا، جو عقل مند ہوتا ہے۔ تو مومنین کی مثال پھر وہی ہے۔ انسان جب نفس مطمئنہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارجع الی ربک، کہ لوٹ اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو اللہ سے راضی، دونوں ہم ایک دوسرے سے راضی ہیں، اب تو لوٹا بس، یعنی ایگزام پاس ہو گیا، آجاؤ، نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے، جو کچھ کمایا ہے وہ لے لو۔ آگر آپ نے بڑے زبردست طریقے کے ساتھ ایکسپلین کیا۔ آپ کو میں ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، اسلام کی حقانیت پہ بہترین کتاب ہے، وقت کے معمور نے وقت کے نبی نے لکھی ہے۔ اگر میری یہ اتنی سی بات آپ کو اتنی اچھی لگی ہے تو جہاں اس کی تفصیل ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری باتیں ہیں، اسے پڑھ کر تو میں نہیں سمجھتا پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، آئی تھنک شاید 150-200 صفحے کی کتاب ہے،
وہ اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی تھی، اور یہ خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ یہ مضمون جو ہے وہ تمام مضامین پر غالب آئے گا اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرے گا۔ اسلامی اصول کی فلسفی یہ کتاب یہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے لکھی ہے۔ اس مضمون کے شائع ہونے سے پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا کہ مجھے خدا نے اس مضمون کے متعلق بشارت دی ہے کہ یہ مضمون تمام مضامین پر، جتنے بھی مذاہب مضامین لکھ کر آ رہے ہیں، کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں 4 یا 5 سوال دیے گئے تھے، ان 5 سوالوں کے جواب دینے تھے مذہبی کتابوں سے، اپنی اپنی مذہبی کتاب سے۔ عیسائی اپنی مذہبی کتاب سے دے گا، ہندو اپنی مذہبی کتاب سے دے گا، مسلمان اپنی مذہبی کتاب سے دے گا۔ تو دوسرے مسلمانوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ تمہارا جو مضمون ہے، تم نے جو لکھا وہ سب کے اوپر غالب رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ مضمون سنایا گیا تو لوگ خواہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وقت اگرچہ کہ آپ کا نکل چکا تھا، ایک وقت مقرر تھا کہ بھائی اتنے وقت تک آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے اپنے مضمون، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مضمون کے لیے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو اور سننا چاہتے ہیں، اسے مضمون کو آپ اسے وقت دو ان کو، اور تو پھر ان کو مزید وقت دیا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ پڑھے آپ کتاب، لاجواب کتاب، جو اسلام کے اوپر لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کے بھی اس کے اندر جواب ہے کچھ۔ آپ دیکھو، میں اگر کسی مسلمان بھائی سے پوچھوں نا کہ انسان کیوں گناہ کرتے ہیں تو بولتا ہے شیطان اسے ورغلاتا ہے۔ شیطان دیکھ آپ امیجن کریں کہ اس کی جو زیرو نالج، آپ امیجن کریں کہ میں پوچھتا ہوں کہ انسان کیوں گناہ کرتا ہے، بولتا ہے شیطان اسے ورغلاتا ہے۔ چلو انسان کو شیطان ورغلاتا ہے تو انسان جہنم جاتا ہے، مجھے یہ کوئی بتائے کہ شیطان کو کس نے ورغلایا کہ اس نے جہنم چوز کیا؟ تو آپ نے جو سوال میں جو جواب دیا تو آپ یقین کرو کہ جو میرا سوال تھا دوسرا، کہ میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ اگر شیطان کم ہو تو وہ تو چلو عزازیل نے ورغلایا، لیکن اس کو کس نے ورغلایا کہ اس نے جہنم چوز کیا؟ اس نے تو سب کچھ قریب سے دیکھا تھا، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ انسان میں پازیٹیو انرجی ہے۔ وہ دراصل میں خدا تعالیٰ نے نا سمجھانے کے لیے اس مکالمے کو بیان کیا ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ الگ سے کوئی وجود ہے شیطان، صحیح، بالکل، جیسے فرشتے ہوتے ہیں نا الگ سے، ایسے ہی شیطان بھی اندر سے کوئی الگ سا وجود ہے، اور وہ پھرتا رہتا ہے دنیا کے اندر، وہ نہیں ہے، وہ شیطان تمہارے اندر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان انسان کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں خون بہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ، لیکن میرا جو شیطان ہے نا، دیکھیں رسول اللہ اپنا شیطان الگ بتا رہے ہیں کہ میرا جو شیطان ہے نا وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، یعنی میرے اندر شر رہا ہی نہیں ہے، میرے اندر وہ جو شر کا مادہ تھا نا، میں نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا ہے، اب وہ شر میرے اندر رہا ہی نہیں ہے، وہ مجھے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، یعنی میرے اندر ایک ہی نفس ہے۔ وہ جو 2 مادے اللہ تعالیٰ نے ڈالے تھے نا، ایک اچھائی والا ایک برائی والا، وہ ختم ہو سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے وہ مادے ختم نہیں ہو سکتے، وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے برائی والے مادے کو زیادہ استعمال کیا، وہ آپ کے اچھائی والے مادے کو کھا جائے گا، آپ کے اندر برائی ہی برائی ہوگی، اچھائی ہوگی ہی نہیں۔ جیسے کہ ابو جہل تھا، اس کا جو برائی والا مادہ تھا نا، اس کے اچھائی والے مادے کو کھا گیا، اس کی جو برائی والی صفتیں تھی نا، اس کی اچھائی والی صفتوں کو کھا گئی، اب اس کے اندر برائی ہی برائی تھی، اچھائی نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے اپوزٹ تھا کہ آپ کا جو اچھائی والا مادہ تھا نا، وہ آپ کی برائی والے مادے کو کھا گیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برائی تھی ہی نہیں، اچھائی ہی اچھائی تھی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو شیطان ہے وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے، مسلمان ہو گیا وہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اپنے نفوس کو قتل کرو۔ وہ کون سا نفس ہے جس کو قتل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ وہ یہی نفس ہے، وہ جو برائی والا نفس ہے نا، اس کو قتل کرو تو اپنے اندر سے۔ اور یہ کب؟ جب تمہارے پاس وقت کا نبی ہے اور وہ تمہیں بات کہے کہ تم اس چیز کو مانو، پھر تمہارے اندر جس قدر بھی برائیاں ہیں اور جس قدر بھی تمہارے اندر بد عقائد ہے، ان سب کو ترک کر دو اور اس نبی کی زبان کے آگے کہو لبیک انا آمنا، ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق خدا تعالیٰ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
پھر انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ ان کو غم ہوگا. کیوں؟ جو چیز خدا تعالیٰ نے کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کر چکے، وہ کر دیا. اب ان کے لیے بشارت ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوگا.